بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصلی علیہ مختلف الدبور والقبور وانشابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول ومن السؤال ومن القبول۔ برادران اسلام، گزشتہ بیان میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس عالمی شہرت یافتہ کتاب کا آغاز نائی کے قصے سے کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ ایک یہاں پر ایک طالب علمانہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا۔ ہم نے حد الوسع اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ وہ اشکال دور ہو جائے اور ہم کھلے دل سے مثنوی کا مطالعہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ نائی کا قصہ شروع کرنے کے بعد فوراً مولانا نے ہمیں ایک اور قصے کی طرف مثنوی شریف میں لے لیا ہے، اور یہ مثنوی شریف کا پہلا قصہ ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں خاص طور سے گزارش کرنے کی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ مجموعی طور سے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ مثنوی شریف میں کون سا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی شریف کا جو بنیادی مضمون ہے وہ معرفت الہیہ ہے، یعنی مولانا اس کتاب کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بندے جو ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ عارف بن جائے، یعنی انہیں خدا کی پہچان ہو جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے وہ راستے ہمیں بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس مرحلے کو طے کر سکتے ہیں اور ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب حقیقی اعتبار سے اپنے مولا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو مولانا کا یہ پکا عقیدہ ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ہمیں یہ بات اپنی اس بہت بڑی کتاب میں سمجھاتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس راہ کو تب تک عبور نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمیں کوئی رفیق راہ نہ ملے۔ لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے، اس کا آپ ایک عنوان یاد رکھیں، رفیق راہ۔ رفیق راہ کس سے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے رفیق راہ کی تھوڑی بہت تشریح کی ہے اپنے کلام میں۔ پیر رومی رفیق راہ ساز، علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بناؤ تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سوز و گداز کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ نائی کے قصہ سے شروع کر کے مولانا ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ نائی کے جو نالے ہیں، نائی جو نالہ و فریاد کر رہی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ دراصل یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک نائی کی طرح ہے، جیسے نائی کے نالے لوگوں کو رلاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک انسان جو اس دنیا کے اندر آیا، یہ اس دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے کہ مجھے وہ چین اور خوشی اور وہ آرام اور وہ راحت یہاں پر نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، بندوں کو آزمانے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور وہ آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بندہ اس دنیا کے اندر کیا کرنے والا ہے۔ رب العالمین تو بندے کے پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا ہے یہ بندہ جا کر دنیا میں کیا کرے گا، لیکن یہ آزمائش محض اس لیے ہے تاکہ آزما کر بندوں کو دکھایا جائے، جب کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لیا جائے گا تو بندے کو بتایا جائے گا تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آیا اقرأ کتابک، تو اپنے نامہ اعمال کی کتاب خود پڑھ لے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کس لائق تھا، تو جنت کے لائق ہے یا تو جہنم کے لائق ہے۔ تو اس لیے یہ آزمائش اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بندے کو آزمانا مقصود نہیں ہے،
بلکہ آزمانا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھا دے کہ ہر سہولت سے نوازنے کے بعد تو نے دنیا میں کون سا کارنامہ انجام دیا، اب تو خود ہی فیصلہ کر کہ تو کس قابل ہے، تاکہ بندے کو اگر جنت میں داخل کیا جائے گا تو پورے اطمینان قلب کے ساتھ داخل کیا جائے گا، یا اگر اس سے یعنی سزا کے طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اسے ثابت کر کے دیا جائے گا کہ تو ہی منصف بن، اور تو اب تیری کتاب خود پڑھ لے اور اپنے متعلق فیصلہ صادر کر کہ تو کس لائق ہے، تو جنت کے لائق ہے یا تو جہنم کے لائق ہے۔ تو ایک بادشاہ کا قصہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ شکار کرنے کے، جیسے قدیم زمانے میں لوگ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف، صحرا کی طرف، میدانوں کی طرف جاتے تھے، اور ایک بادشاہ تھا وہ تو یعنی شکاریوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی اور وہ اس عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس کو لایا، لیکن ہوا یہ کہ لانے کے بعد، اپنے قبضے میں لانے کے بعد یعنی وہ عورت دن بدن گھٹتی چلی گئی اور بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ اس کی مجازی کے جال میں پھنس گیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس کے مجازی میں پھنس کر رہ گئے، تو بادشاہ بھی اس کے مجازی میں پھنس گیا، اور لیکن دن بدن وہ لونڈی جس پر بادشاہ عاشق ہو گیا، وہ روز بروز دن بدن اس کی صحت بگڑتی چلی گئی، اور بادشاہ نے اپنے دور کے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو لایا اور انہوں نے اس لونڈی کا علاج معالجہ کیا، لیکن وہ لونڈی ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تو آخر کار بادشاہ جب تنگ آ گیا تو بادشاہ بنیادی طور پر دیندار ہی تھا، وہ ایمان والا ایک ایماندار بادشاہ تھا، تو وہ مسجد کی طرف چلا گیا، کیونکہ مومنین کا یہی طریقہ رہا ہے، جب ان کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہماری تدبیروں سے حل نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ دراصل مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طریقے سے بادشاہ نے اب ظاہری طبیبوں پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف چلا گیا اور وہاں پر اس نے مناجات شروع کی۔ تو سامعین حضرات یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ مناجات جو ہے وہ مصنوی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مناجات مصنوی شریف کے اندر بہت ساری مناجات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلی ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری مناجات کو جمع کر کے مناجات مقبول میں 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اہل ذوق حضرات جو ہیں وہ اپنے پیر اور مرشد کی اجازت سے یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں ان 7 حصوں کا یعنی ورد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مناجات کے اندر بہت باریک باتیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی لاج فرما کر یعنی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ ادھر مسجد میں چلا گیا اور مناجات کی کہ اے اللہ، اے کمینہ بخشش ملک جہاں، اے اللہ یہ دنیا کی سلطنت جو تو نے یعنی مجھے عطا فرمائی ہے، یہ تو ایک تیری ادنا یعنی عنایت میرے اوپر ہے، منچ گویم چون تمہیں دانی نے، میں اب اے اللہ تیرے سامنے کیا کہوں جب تو میرا پوشیدہ حال بھی جانتا ہے۔ یعنی اے اللہ میں اس لونڈی پر عاشق ہو گیا، لیکن میں ایک مصیبت پہ پھنس گیا، اپنے قبضے میں لانے کے بعد یہ لونڈی جو ہے یہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، اس کی صحت عروبت زوال ہے، لہذا اے اللہ تو غیب سے کوئی ایسا راستہ کھول دے تاکہ یہ لونڈی جو ہے میں نے جس مقصد کے تحت اس کو اپنے قبضے میں لایا تھا، بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا، تاکہ میرا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور تیرے فضل اور کرم کا بھی میرے اوپر اظہار ہو۔ تو خواب کے اندر اس سے ایک اشارہ دیا گیا کہ کل آپ کے پاس ایک بندہ پہنچے گا، تو اس کا ذرا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، وہ اس لونڈی کا بہترین علاج کرے گا۔ اب بادشاہ
کھڑکی میں ایک جھروکے میں بیٹھ کر اس انتظار میں تھا کہ وہ خدا کا پیارا بندہ کب ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا دن جب آ گیا تو وہ خدا کا بندہ دور سے دکھائی دیا، اور بادشاہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ نہایت اکرام کے ساتھ لے لیا اور اپنے محل خانے میں بٹھایا، اور وہاں پر اس سے کہا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میں ایک لونڈی پر عاشق ہو گیا، لیکن میں اس سے بالکل بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا، لیکن وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس لونڈی کا علاج فرمائیں، کیونکہ اگر یہ لونڈی ٹھیک ہو جائے گی تو لونڈی بھی بچ جائے گی اور میں بھی بچ جاؤں گا، کیونکہ میں دل سے اس لونڈی پر عاشق ہوں۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا۔ تو اس نے کی بھی کوشش، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اس لونڈی کا اصل مرض جو تھا اس کو بھانپ لیا، اس کو جان لیا، اس کو سمجھ لیا، اور پھر اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ جو اتنے لوگ یہاں پر ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے اس کے اصلی مرض کو نہیں پہچانا، انہوں نے خوب علاج معالجہ کیا، لیکن وہ علاج و معالجہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں پر مولانا ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیر بھی کامل ہونا چاہیے، پیر بھی پکا ہونا چاہیے، اچھے اعتقاد والا ہونا چاہیے، صحیح توحید والا ہونا چاہیے، اور عاشق خدا کا کوئی عاشق بندہ ہونا چاہیے، جو معرفت کا عاشق ہو، جو معرفت کی گتھیوں کو یعنی سلجھا سکتا ہو۔ تو اس سلسلے میں تو وہ حکیم جو تھے، وہ ڈاکٹر جو وہ تو ظاہری ڈاکٹر تھے، لیکن وہ اس لونڈی کے اصل مرض کو نہیں بھانپ سکے۔ تو بادشاہ نے تنہائی میں اس لونڈی کو اپنے پاس یعنی بلایا، وہ جو ایک حکیم تھا، غیبی حکیم، اس کے ارشاد کے مطابق تو اس نے اس سے کچھ مکالمہ کیا۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ یہ کسی اور پر عاشق ہے، وہ سمرقند کا کوئی سونار تھا۔ تو وہ جب اس نے بھانپ لیا کہ اس لونڈی کا اصل کیا مرض ہے، بادشاہ اس کا عاشق ہے لیکن یہ کسی اور کی عاشق ہے، تو بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس حکیم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جب تک اس اصل مرض کا علاج نہ کیا جا سکے، جب تک اس لونڈی کے دل سے اس عاشق کی محبت نہ نکالی جائے جس پر یہ عاشق ہوئی سمرقند کے سونار پر، تو تب تک نہ یہ لونڈی ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ بادشاہ کی آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو یہ آدمی ادھر سمرقند سے بلانا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے اس کے پاس کچھ لوگ بھیجے اور انہوں نے اس کو کچھ لالچ دے دی، اور وہ لالچ میں پھنس کر آ گیا۔ تو لیکن اس حکیم نے اس کو ایسی دوائی دے دی کہ وہ گلتا چلا گیا، اس کا جسم گلتا چلا گیا، اور اس کا ظاہری حسن جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب لونڈی نے دیکھا کہ اس کا ظاہری حسن ختم ہو گیا تو اس کے دل سے اس سونار کی محبت نکل گئی۔ تو جب وہ نکل گئی، سونار کی محبت اس کے دل سے نکل گئی، تو وہ اپنے اصل مرض سے، کیونکہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تو وہ آزاد ہو گئی اور روح بصحت ہونے لگی۔ تو بادشاہ بھی خوش ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے مولانا اس قصے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک کوئی پیر، مرشد اور کامل آدمی اور کسی کامل آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق نہ جڑ جائے، تب تک تمہاری مشکلیں حل ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جس راستے کو ہمیں طے کرنے میں برسہ لگ جائیں گے، اللہ کے اگر کسی پیارے بندے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے تو وہ راستہ سیکنڈوں اور منٹوں میں طے ہو سکتا ہے۔ اس لیے مولانا علامہ اقبال فرماتے ہیں، پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے اس آج کے اس درس کا موضوع ہی رفیق راہ ہے، رفیق راہ پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز۔ تم پیر رومی کو اپنا راہبر بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سوز و گداز کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اور پیر اور مرید کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے،
صحابہ جو ہیں وہ بھی صحبت ہی کی وجہ سے صحابی بن گئے، حالانکہ صحابہ کرام نے حج بھی کیے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ نمازی صاحب یا روزہ دار صاحب یا حاجی صاحب کسی کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے لفظ صحابی آیا ہے، جیسا کہ حضور خود صحابی کا نجوم، میرے اصحاب جو ہے وہ آسمان کے تاروں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے، رفیق راہ سے مراد پیر کی طرف اشارہ ہے، اور کشمیر جو ہے انہی صوفیائی کرام کی وجہ سے یہاں پر وہ یہاں کے لوگوں کے رفیق راہ بن گئے، اور ہمارا جو پہلا رفیق راہ اس کشمیر وادی کشمیر میں ہے وہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وہ بھی پیر کی تلاش کرنے کے سلسلے میں اتنا زور دیتے ہیں، ان کے اشعار ہیں، پیر شبابت پیر شموجی پیر شم دونوں شنگاش، پیر ہی میرا ماں بھی ہے، میری ماں بھی ہے، پیر ہی میرا باپ بھی ہے، اور پیر ہی میری دونوں آنکھوں کی روشنی بھی ہے۔ پیرن مرس مینس وس ہو لوجی، نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پیر صاحب نے میری ہڈیوں کے اندر جو اندر طاقت چھپی ہوئی ہے، جس کو کشمیری میں وس کہتے ہیں، تو وہی میری ہڈیوں کی وس بھی وہی پیر ہے، پیر ہی میرا جان بھی ہے اور میری امید بھی ہے۔ بے پیر انسان تیری رس نارو، اور جو بغیر رہبر کے پیر کے کوئی انسان ہوگا سمجھو کہ وہ ایک آگ ہے جس کے ساتھ کیونکہ انسان کے لیے جیسے گرمی ضروری ہے ویسے انسان کے لیے ضروری ہے ایک اچھا ماحول بھی ہونا چاہیے، اگر چاہے اس میں تھوڑی سی سردی ہی کیوں نہ ہو، گرمی بھی ضروری ہے انسان کے لیے، سردی بھی ضروری ہے، گرم چیزیں بھی ضروری ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ان سبوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بغیر کسی راہبر کے، استاد کے اور مرشد کے ایک انسان دنیا کی مشکلات کو عبور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کبھی وہ ایک گاٹھی کو عبور کر بھی پائے گا تو کسی دوسری گاٹھی میں پھنس کر رہے گا۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بھی عرض کیا کہ مولانا رومی سے ذرا پہلے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے آدمی تھے جس کا نام امام راضی تھا، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پورا جو فلسفہ تھا وہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر تبصرہ بھی فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ استدلال کے بادشاہ تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ غرض استدلال کار دین بدے، صرف اگر استدلال کی بنیاد پر ہی بات چلنے والی ہوتی، فخر راضی رازدار دین بدی، تو عارفوں اور عاشقوں کے صف میں امام راضی کو بھی رازدار دین تسلیم کیا جاتا، لیکن رازدار دین ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ان کے متعلق بھی ایک دلچسپ قصہ کتابوں میں آیا ہے، حضرت تھانوی نے اپنے لٹریچر میں جا بجا اس قصے کو یعنی بیان فرمایا ہے کہ امام راضی جو تھے انہوں نے توحید کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے 100 دلیلیں پیش کی تھی، اور 100 دلیلوں کی بنیاد پر وہ کتاب ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے۔ اور جب ان کا آخری وقت آ گیا، لکھا ہے کہ ان کا آخری وقت جب آ گیا تو شیطان یعنی ان کو صحیح راستے سے دور کرنے کے لیے آپ پہنچا، ان شیطان لکم عدو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان نے امام راضی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے توحید کی دلیل کیا ہے، تو اس نے وہ 100 دلیلیں بیان کر دی جو انہوں نے اپنی کتاب میں علمی اعتبار سے وہ مضبوط 100 دلیلیں جمع فرمائی تھی، لیکن شیطان ان دلیلوں سے زیادہ مضبوط دلیل دیتا رہا یہاں تک کہ
ساری دلیلیں شیطان کے سامنے بیکار پڑی۔ تو اب اس نے کہا اور کوئی مضبوط دلیل پیش کرو۔ تو امام راضی اس سوچ میں پڑ گئے کہ جو میرے پاس جتنے دلائل تھے وہ تو میں نے سب پیش کر دیے، اب میرے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کی توجہ جو تھی اپنے پیر کی طرف چلی گئی۔ ان کا پیر شیخ نجم الدین کبریٰ تھا، جو خوش قسمتی سے ہم کشمیر کے اندر جس بزرگ نے، اور اس کا نام شیخ نجم الدین کبریٰ تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے۔ معروف مشہور صوفی بزرگ تھے، عالم دین تھے، اور تو وہ ان کے پیر بھی اس وقت ان کی طرف، ان کو وہاں پر اپنے مقام پر اپنے مرید کا خیال آ گیا، اور بطور کشف انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا مرید اس وقت ایک بڑی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ اس وقت بطور کرامت، یعنی نجم الدین کے سامنے، مطلب نجم الدین نے ان کو خواب میں دیکھا یا بطور کرامت وہ ان کے سامنے جلوہ افروز ہو گئے، اور فرمایا اس شیطان سے یہ کہو ہم نے دلیلوں کے تحت خدا پر ایمان نہیں لایا ہے، ہم نے یؤمنون بالغیب میں باید مرا تاب بستم روزن فانی سرا، ہم نے یؤمنون بالغیب کے تحت خدا پر، یہاں پر کہ جب غیب پر ہم نے ایمان لایا تو یہاں پر ہم نے کوئی دلیل طلب نہیں کی۔ تو یہ بات فرمانے کے بعد شیطان ناکام و نامراد ہو کر شیخ نجم الدین کبری کے سراہنے سے دور چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ یعنی خاتمہ فرمایا، اور وہ اپنے ساتھ ایمان لے گئے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ صرف عقلی دلائل چلنے والے نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پائی چوبین سخت بے تم کی پائی استدلال یا چوبین بود، یعنی یہ استدلالی لوگ، جو عقلی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں، وہ یہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ پائی چوبین سخت بے تمکین بود، اور لکڑی کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بے بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ صرف عقلی دلائل بھروسہ کرنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں۔ عقل جو ہے تو وہ ایمان کے سامنے یعنی کبھی مطلب عقل بھٹک سکتی ہے، لیکن ایمان والا جو ہے وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا یعنی صاحب ایمان جو ہوتے ہیں، صحبت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، تو ان کا کچھ الگ ہی مقام ہوتا ہے، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو ہم یعنی لکڑی کے پاؤں کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرات، یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، جس طریقے سے یہ چند واقعات بیان کیے گئے اور اس میں پیر اور مرشد کی اہمیت کو بیان کیا گیا، تو یہ واقعہ بذات خود مولانا رومی کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے اس پورے واقعہ کو اپنے چند اشعار میں یعنی قلم بند فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگو، اے مسلمانوں، ہیچ آہن خود بخود آہن نشد، لوہا جو ہے کوئی لوہا بذات خود ہی لوہا نہیں بن گیا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز بذات خود چیز نہیں بن گیا، مولوی ہرگز نشد مولائی روم، وہ مولوی بھی مولائی روم نہیں بن سکتا تھا تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک وہ شمس تبریزی کا غلام نہیں بن گیا۔ عام طور پر جو لفظ ملا ہے، اس کو عام طور پر یہاں کے ہمارے سماج میں یعنی معمولی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مولانا رومی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ملا بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ من عام ملائی رومی عام، میں روم کا وہ ملا ہوں کہ از نطقم شکر ریزت، کہ میری زبان سے شکر ٹپکتا ہے، ولیکن در سخن گفتن، لیکن یہ باتیں کہنے میں مجھے غلام شیخ عطارم، شیخ عطار کا غلام بننا پڑا۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان کے بچپن میں شیخ عطار کے پاس لے لیا، شیخ عطار نے ایک کتاب لکھی تھی منطق الطیر، تو انہوں نے شیخ عطار نے ان کے والد صاحب کو وہ کتاب دے دی اور کہا کہ یہ بچہ مجھے ہونہار بچہ لگتا ہے، اور یہ آگے چل کر ایک بہت بڑا یعنی
کیونکہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہ سکتا ہے، کب چھپا رہ سکتا ہے پیش ذی شعور۔ وہ شیخ عطار بھی مرد حقانی تھے اور مولانا رومی بھی مرد حقانی تھے، تو ان کی پیشانی سے انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے یہ شخص آگے چل کر بہت بڑا انسان بننے والا ہے دنیا کے اندر۔ اور ان کے والد صاحب سے کہا یہ جب ذرا تھوڑا اور عمر کا مرحلہ کراس کریں گے تو ان کو میری یہ کتاب پڑھانا۔ تو معلوم ہو گیا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں وہ صرف انہی کے نہیں ہیں، اس میں شیخ عطار بھی کا فلسفہ بھی آتا ہے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کے اللہ تعالیٰ نے شیخ اکبر کے ارد گرد دنیا کے اس وقت اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو جوڑ دیا تھا، یعنی ان سب کے علوم کا، یعنی بذات خود جو شیخ اکبر کے شاگرد تھے، شیخ اکبر کے بعد انہوں نے ملک شام کو چھوڑا اور وہ ترکی میں آ گئی، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی کے بقیہ دن گزارے، تاکہ اپنے استاد سے جن علوم کو انہوں نے حاصل کیا تھا اس کی یاد مولانا کی صحبت میں رہ کر انہیں تازہ ہوتی رہے، اور یعنی اس کا وہ صحیح ادراک کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس معاملے میں کامیاب فرمایا۔ اپنے اساتذہ کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عطار روح ہوا، سمجھو کہ شیخ عطار جو تھے وہ روح تھے، وسنائی اور حکیم سنائی و دچشمی ہوئے اس کی دو آنکھیں تھیں۔ ماں از پہ سنائی و عطار آمدیں، سنائی اور عطار کے بعد میں آ گیا، یعنی ایک ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ میں جو یہ تصوف کی باتیں کہتا ہوں یوں ہی نہیں کہتا ہوں، یہ صرف اپنی ہی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اتنے بڑے لوگ بھی ان باتوں کے قائل تھے اور سبوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے اور ان لوگوں کی بزرگی کو بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ بات مولانا رومی رحمۃ اللہ کے کلام میں جا بجا ہمیں ملتی ہے، وہ اپنے اساتذہ کی اور اپنے سے پیش رو بزرگوں کی جا بجا تعریف فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہو گیا ان لوگوں کی وساطت سے، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو گیا، اور وہ اس کو ان بزرگوں کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔